تمام انبیاء جو اپنی قوم میں آئے، جو اپنے لوگوں میں آئے، جو اپنے گاؤں میں آئے، جو اپنے قریہ اور بستی میں آئے، جو اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، ہر ایک انبیاء کو انہی کے قوم سے نکالا گیا تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو ان کو اپنی قوم سے نکالا گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو ان کو اپنی قوم سے نکالا گیا تھا۔ اگر صالح علیہ السلام آئے تھے تو ان کو اپنی قوم سے نکالا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کو اپنی قوم سے نکالا گیا تھا۔ الغرض یہ کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ آسمان سے نہیں آئے تھے، یا پھر یہ کہ وہ فرشتہ بنا کے نہیں آئے تھے، یا پھر یہ کہ کوئی نورانی مخلوق وہ نہیں تھی۔ وہ جو مخلوق تھی یہ انسانی مخلوق تھی۔ تمام انبیاء انسان تھے اور بشری تقاضے سے لبریز تھے۔ ہر کسی کو ہر طریقے کی ضرورت پیش آتی تھی، اور یہ اللہ کو اس لیے کرنا پڑا تاکہ لوگوں کا اعتراض ختم ہو جائے، تاکہ لوگوں کا آبجیکشن ختم ہو جائے، تاکہ لوگوں کا سوال ختم ہو جائے، تاکہ لوگ بعد میں چل کے یہ نہ کہیں کہ آپ نے کسے پیغمبری دے دی ہے، آپ نے کسے نبی بنا دیا ہے، آپ نے کسے میسنجر بنا دیا ہے، اور آپ نے کسے سندیش لانے والا اور پہنچانے والا بنا دیا ہے۔ وہ تو فرشتے کی جماعت سے ہے، وہ تو دوسری مخلوق کی جماعت سے ہے، یہ اس دنیا کا انسان نہیں لگتا ہے۔ یہ ایسے افراد ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے افراد ہیں جن کا کوئی کام کاج یہاں نہیں ہے، یہ ایسے افراد ہیں جن کی کوئی مصروفیت اور مشغولیت نہیں ہے، یہ ایسے افراد ہیں جو کسی چیز میں منہمک اور بزی نظر نہیں آتے ہیں۔ لہذا وہ تو خالی لوگ ہیں فرشتوں کی جماعت سے۔ اگر میسنجر بھیجے جاتے اور گائیڈر بھیجے جاتے، رہنما بھیجے جاتے، تو لوگ یہ اعتراض کرتے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہے، جن کے پاس زراعت نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، جن کے پاس دکان نہیں ہے، مکان نہیں ہے، زمین و جائیداد نہیں ہے۔ الغرض یہ کہ کوئی مصروفیت نہیں ہے، کوئی مشغولیت نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ رات و دن نماز پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ مسجد کے اعمال سے جڑے ہیں۔ لہذا وہ سوال جو بعد میں پیدا ہوتا، وہ اعتراضات جو بعد میں آتے، وہ آبجیکشنز جو بعد میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے، اللہ نے اسی وقت ختم کر کے رکھ دیا، اور اللہ نے تمام سوالوں کا جواب اپنے انبیاء کو بھیج کے دے دیا، اس لیے کہ اللہ حالات سے باخبر ہے، اللہ تمام حالات کو جانتا ہے، اللہ آنے والے خبروں کو جانتا ہے، اللہ آنے والے کنڈیشن کو جانتا ہے، اللہ آنے والے سچویشن کو جانتا ہے، اللہ آنے والے افرادوں کے ذہنوں کو جانتا ہے کہ لوگ کیسے آئیں گے اور کیسے کیسے سوالات کریں گے، لوگوں کے اعتراضات کیسے ہوں گے، لوگوں کے آبجیکشنز کیسے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے شروع میں، آغاز میں، ابتدا میں ہی لوگوں کے سوالاتوں کا سامان پیدا کر دیا، لوگوں کے سوالاتوں کا جواب رکھ دیا، اور لوگ جس جنس کے ہیں، جس قسم کے ہیں، جس مصروفیت کے ہیں اور جس مشغولیت کے ہیں، جس بزنس میں رہنے والے ہیں، جس تجارت میں رہنے والے ہیں، جس قوم میں رہنے والے ہیں، جس گروہ اور جتھے میں رہنے والے ہیں، اللہ نے اسی گروہ سے اپنے نبی کو پیدا کیا، اپنے انبیاء کو نکالا، اور لوگوں کے منہ کی زبان کی گوئی چھین لی، اعتراض ان کا ختم کر دیا، ان کے آبجیکشن ختم کر ڈالے، ان کے سوالات ختم کر ڈالے کہ لوگ بعد میں کوئی اعتراض کرنے نہ پائیں۔ تو اے لوگوں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم نورانی مخلوق نہیں تھے، وہ کسی دنیا کے انسان نہیں تھے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کوئی فرشتے کی جماعت سے نہیں تھے، کسی دوسری جنس سے نہیں تھے۔ انبیاء
انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اسی لوگوں کی جماعت سے تھے جس قوم میں بھیجے گئے اسی قوم سے وہ نکالے گئے، جس قریے کی طرف بھیجے گئے اسی قریے سے انہیں نبی بنایا گیا، جس جماعت کی طرف بھیجے گئے اسی جماعت سے انہیں نبی بنا دیا گیا۔ یہ کہنے کے لیے کہ لوگوں کا اعتراض ختم ہو جائے، آج یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اگر کوئی دین کی بات کہی جاتی ہے، نماز کی دعوت دی جاتی ہے اور اچھائی کی فکر کی جاتی ہے، تو وہ لوگ جو تجارتوں میں الجھے ہوئے ہیں، جو دکانوں میں الجھے ہوئے ہیں، جو بزنسوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے نماز کے لیے، میرے پاس وقت نہیں ہے مسجد کے اعمال کے لیے، میرے پاس بیوی ہیں، میرے پاس بچے ہیں، میرے پاس اولادیں ہیں، میرے پاس زمین و جائیداد ہے، میرے پاس تجارت و بزنس ہے، میرے پاس دکاندار ہے، میرے پاس یہ ذمہ داریاں ہیں، لہٰذا میں ان ذمہ داریوں کو ادا کروں گا یا نماز پڑھنے جاؤں گا، میں اپنی دکان پہ جاؤں گا یا مسجد کو جاؤں گا، میں اپنی تجارت پہ جاؤں گا یا مسجد کو جاؤں گا، میں اپنی ضروریات پوری کروں گا یا پھر مسجدوں میں پڑا رہوں گا۔ یہ لوگوں کے اعتراض ہو سکتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اعتراضات ایسے پیدا ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے فرصت ابھی نہیں ہے، ابھی موقع نہیں ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ذرا بالوں کو سفید ہونے دیجئے، ذرا بیماریاں لگنے دیجئے، ذرا اللہ کی طرف سے پیام اجل آنے دیجئے، اس وقت ہم نمازیں پڑھیں گے، جب بڑھاپا چھا جائے گا اس وقت ہم مسجد کے دروازے کو دستک دیں گے، ابھی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام سوالات اس معاشرے میں اور تمام معاشرے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ مجھے بزنسوں نے گھیر رکھا ہے، مجھے تجارتوں نے گھیر رکھا ہے، مجھے میری دکان نے فرصت نہیں دیا ہے کہ میں نماز کو جاؤں۔ لیکن اے لوگو، اگر آپ تجارت والے ہیں تو اللہ کے رسول بھی تجارت کرتے تھے، اگر آپ دکانداری کرنے والے ہیں تو انبیاء میں کچھ افراد ایسے بھی تھے اور صحابہ میں کچھ افراد ایسے بھی تھے جو دکانداری کیا کرتے تھے۔ اگر آپ پیشہ ور ہیں تو صحابہ میں اور انبیاء میں ایسے افراد تھے جو پیشہ ور تھے، کوئی بڑائی کا کام کرتا تھا تو کوئی لوہار کا کام کرتا تھا تو کوئی کپڑا سلنے کا کام کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں ان کی بزنس نماز سے نہیں روکتی تھی، انہیں ان کا کاروبار نماز سے نہیں روکتا تھا، انہیں ان کی تجارت نماز سے نہیں روکتی تھی۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہماری بیوی ہے، بچے ہیں، میں ان سے الجھ کے رہ جاتا ہوں، مسجد کو نہیں جا پاتا ہوں، تو پھر یاد رکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیویاں تھی اور کئی بیویاں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے نمازوں کو ترک نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایک سے زائد بیویاں کر کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ بیویاں نماز کے لیے مانے نہیں ہوں گی، اور آپ کی بھی اولادیں ہوئی، کچھ اولادیں زندہ رہی اور کچھ اولادیں آپ کے سامنے وفات پا گئی، لیکن اولادوں کی کثرت کے باوجود آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا، اور اولادوں کی کثرت نے اور اولادوں نے آپ کو نماز سے کبھی پیچھے نہیں رکھا۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ تجارت ہمیں نماز سے روکتی ہے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تجارت کو گئے تھے اور وہاں آپ سے نماز قضا نہیں ہوئی، وہاں آپ سے نماز فوت نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں سیاسی آدمی ہوں، میں سیاست میں رہنے والا انسان ہوں، مجھ سے نماز کہاں پڑھی جائے گی، میں بڑے بڑے لوگوں سے ملتا جلتا ہوں، تو اے لوگوں، تمہارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی سیاستدان نہیں ہو سکتا ہے، کوئی شاسک اور رولر نہیں ہو سکتا ہے جو پورے مدینے میں حکومت کرتا تھا اور مدینے کے اطراف و اکناف پہ حکومت کرتا تھا، اپنی رعایا کو دیکھتے تھے اور تمام لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے، اس کے باوجود بیزی رہتے ہوئے، مصروف رہتے ہوئے، مشغول رہتے ہوئے، ویست
رہتے ہوئے آپ نمازوں کو پڑھتے تھے اور اس قدر نماز پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں میں یہ بیان فرمایا کہ رسول اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ آدھی رات میں اٹھتے اور نماز پڑھتے، اور حدیث میں آیا اس طرح نماز پڑھتے اور نفلوں کا اس قدر اہتمام کرتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتا تھا۔ تو پھر آپ کے سوالات ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بھی اعتراضات آپ سے اٹھیں گے کہ وقت نہیں ملتا ہے، تجارت ہمیں وقت نہیں دیتی ہے، بزنس ہمیں وقت نہیں دیتی ہے، دکانداری ہمیں موقع نہیں دیتی ہے، یا پھر یہ کہ کھیت و کھلیان اور زمینداری اور کاشتکاری ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے، تو پھر یاد رکھیے انبیاء سے زیادہ مصروف کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے، اصحاب رسول سے زیادہ بزی کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جن کا ایک ایک منٹ بزی تھا، جن کا ایک ایک منٹ مصروف تھا، جن کا ایک ایک منٹ مشغول تھا، لیکن اس کے باوجود وہ نمازی تھے، اس کے باوجود وہ روزہ رکھنے والے تھے، اس کے باوجود مسجد کے اعمال سے جڑنے والے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ ڈرنے والے تھے، خشیت الہی والے تھے۔ جب وہ سب کو